رمضان المبارک میں نوافل کا ثواب فرض نماز کے برابر ہو جاتا ہے، اسی لیے ایک نفل نماز پڑھنے کا مطلب ہے کہ ایک فرض کو ادا کرنا۔ اسی لیے رمضان المبارک میں کثرت سے نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا مہینہ بڑی بابرکتوں اور بڑی فضیلتوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ رب العزت کی طرف سے انسانوں کو خصوصی سہولیات ملتی ہے اور اس کی خصوصی انعام دنیائے انسانیت پر ہوتے ہیں۔ اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آسمانوں کی دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں اور ان سے انوارات اور برکات اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان المبارک میں عبادات کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ فرض نماز کا ثواب 70 گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ نفل کا ثواب فرض نماز کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس مہینے کے آخری عشرے کا اعتکاف مسنون ہے۔ قرآن مجید میں رمضان المبارک کی کئی فضیلتیں بیان کی گئی ہے اور احادیث میں تو رمضان المبارک کے فضائل اتنی کثرت سے آئے ہیں کہ ان کے بیان کے لیے مستقل کتاب کی ضرورت ہے۔ رمضان المبارک کے فضائل سے متعلق ایک روایت یہ ہے کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں حاضرین سے فرمایا کہ تم لوگ منبر کے قریب آ جاؤ۔ جب لوگ قریب آ گئے تو آپ منبر پر چڑھے۔ جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ اس کے بعد دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ اس کے بعد تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو بھی فرمایا آمین۔ جب آپ منبر سے اترے تو صحابہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آج ہم نے آپ سے ایک ایسی بات سنی جو کبھی نہیں سنی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے سامنے حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور انہوں نے کہا کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان المبارک کا مہینہ ملا لیکن وہ اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ تو میں نے کہا آمین۔ یہ ایک طویل روایت ہے، متعدد کتاب اور احادیث میں مروی ہے۔ اس حدیث کے 2 حصے اور ہیں لیکن اس کا پہلا حصہ خاص رمضان سے متعلق ہے، اسی لیے اس کو یہاں ذکر کیا گیا۔ رمضان المبارک میں نوافل کا ثواب فرض نماز کے برابر ہو جاتا ہے، اسی لیے ایک نفل نماز پڑھنے کا مطلب ہے کہ ایک فرض کو ادا کرنا۔ اسی لیے رمضان المبارک میں کثرت سے نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تراویح تو عام طور پر لوگ پڑھتے ہیں، ان کے علاوہ تہجد کی وقت 2 یا 4 نفل ضرور پڑھ لے اور مغرب کی سنتوں کی بعد 2 یا 6 نوافل کا اہتمام کرنے کی کوشش کرے۔ ساتھ ہی اشراق کی نماز کو کم سے کم رمضان المبارک میں اپنا معمول بنا لے۔ ان کے علاوہ وہ بھی حسب معمول اور سہولت نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ رمضان المبارک کو تلاوت قرآن سے خاص مناسبت ہے، اسی لیے قرآن مجید رمضان المبارک میں ہی نازل ہوا۔ رمضان المبارک میں حضرت جبرائیل علیہ السلام پورا قرآن مجید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا کرتے تھے اور ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کرتے تھے۔ اسی لیے رمضان المبارک میں قرآن سے بڑی مناسبت ہے، اسی لیے رمضان المبارک میں کم سے کم 3 یا 4 پاروں یومیہ تلاوت کا معمول بنائے۔ رمضان المبارک میں تلاوت کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہر نماز کے بعد حسب سہولت تلاوت کر لے۔ اسی طرح قرآن مجید سے تعلق میں اضافہ ہوگا اور اس کے ذریعے اجر جو ذخیرہ جمع ہوگا اس کا اندازہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو پوری طور پر اللہ رب العالمین کے لیے چھوڑ دے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ رمضان المبارک
تو اللہ رب العالمین کا عطیہ ہے، لیکن اس عطیہ سے بہرہ مند ہونے کی ذمہ داری خود انسان کی ہے، یعنی انسان کو کوشش کر کے اس ماہ مبارک میں اپنی مغفرت کو یقینی بنانے کی جدوجہد کرنی چاہیے۔ ہر شخص کو اپنے طور پر ہر ممکن طریقہ اختیار کرنا چاہیے تاکہ اس کی مغفرت کی شکل ممکن ہو سکے۔